آج سے 5000 سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاں وادی میں چھوڑ دیں۔ زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف اور قدر والا ہے۔ لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ اچھا اور مرغوب اور بہت ہی قیمتی ہے، جو جبرائیل علیہ السلام کے چشمے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ سے صرف 20 میٹر دور زمزم کا کنواں کرۂ ارض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے، جس کی عمر 5000 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا۔ آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ 60-70 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہتا، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آج سے 5000 سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاں وادی میں چھوڑ دیں۔ پانی کا یہ کنواں 30 میٹر گہرا ہے، جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر اور کم سے کم 11 لیٹر بتائی جاتی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ اس وقت موجود تھا۔ حرمین شریفین کے امور کے ماہر محی الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی اس چٹیل میدان وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ نے بچے کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی پانی پی کر پیاس بجھائی۔ زمزم کے پانی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل پر رحمت نازل کرے، اور اگر وہ انہیں کچھ دیر اور وہاں چھوڑ دیتی تو ایک بڑا چشمہ نکلتا، یا آپ نے فرمایا کہ ایک معین دریا بہہ پڑتا۔ تجزیہ نگار محی الدین ہاشمی کے بقول جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آمد ہوئی تو یہ برکتوں والی سرزمین بن گیا۔ اطراف و کناف میں قبائل کی بڑی تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب اور شام کے درمیان ایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ مرور وقت کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے یہ کنواں دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا۔ آج تک یہ چشمہ جاری ہے اور ہر سال حجاج کرام اور ہر روز عازمین عمرہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔